قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان فاتح کو جس بے رحم اور خونخوار دشمن کا سامنا کرنا پڑا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے بچپن کا دوست ولاد تھا۔ اس نے سلطان فاتح کو آخری بازنطینی بادشاہ کانسٹنٹائن سے بھی زیادہ ٹف ٹائم دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح کا یہ سب سے بڑا اور بدترین دشمن ولاد سوم اپنے بدترین کاموں کی وجہ سے ولاد ڈریکولا کے نام سے بھی مشہور تھا۔ ولاد دراصل 1431 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ ولاچیا کے حکمران ولاد دوم کا بیٹا تھا۔ جب جان ہنیاڈی نے عثمانی سلطنت پر حملہ کیا تو اس وقت سلطان محمد فاتح کے والد مراد نے اس حملے کا قصوروار اس وقت کے ولاچیا کے بادشاہ ولاد دوم پر لگاتے ہوئے اس کے دونوں بیٹوں ولاد سوم اور راڈو کو عثمانی دارالحکومت ادرنے میں سیاسی قیدی کے طور پر اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ولاد کی عمر تقریباً 12 سال تھی جب وہ عثمانی دارالحکومت ادرنے پہنچا، اور جہاں 20 سال کی عمر تک اس نے عثمانی محل میں شہزادے محمد یعنی کہ سلطان محمد فاتح جو کہ بعد میں محمد فاتح کے نام سے مشہور ہوئے کے ساتھ اس نے تعلیم حاصل کی۔ عثمانی سلطان کے حکم پر ولاد اور اس کے بھائی راڈو نے شہزادے محمد کے ساتھ مولانا گیلانی سے تفسیر پڑھی تھی، لیکن ولاد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ غرض ولاد اور اس کا بھائی راڈو عثمانی دارالحکومت میں شاہی یرغمال کے طور پر پلے بڑے تھے۔ شہزادے محمد کے ساتھ اس کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے ولاد بڑا ہوتا گیا عثمانی فوج میں اس کی قابلیت کی وجہ سے اس کی تعریف ہونے لگی، لیکن جب عثمانی سلطنت کے خلاف ہنگری کا سپہ سالار جان ہنیاڈی کھڑا ہوا اور اس نے بے شمار عثمانی علاقوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور مغرب کی جانب عثمانیوں کے ایک اور قابل اعتماد البانوی جنرل سکندر بیگ نے سلطان مراد کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے البانیہ میں اپنی حکومت قائم کی، تو تب سے ولاد نے سوچ لیا کہ وہ بھی ایک دن عثمانیوں کے خلاف آزادی حاصل کرتے ہوئے اپنے وطن ولاچیا ضرور جائے گا اور عثمانیوں سے ان کے کیے کا بدلہ ضرور لے گا۔ لیکن ولاد کو کوئی موقع مناسبت نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب سلطان مراد کی وفات کے بعد شہزادہ محمد سلطان بنا تو انہوں نے جولائی 1456 عیسوی میں ہنگری کے ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعے بلغراد کا محاصرہ کر لیا۔ تو سلطان فاتح کے خلاف ہنگری کے سالار جان ہنیاڈی اپنی فوج کے ساتھ یہاں آ پہنچا، جس کی وجہ سے عثمانیوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور بلغراد کا محاصرہ ختم کر دیا گیا۔ سلطان فاتح نے اپنی یورپی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ولاد کو ایک فوج دے کر روانہ کیا۔ ولاد نے سب سے پہلے تو کرائے کے چند فوجی بھرتی کیے اور اس کے بعد وہ عثمانی دستے کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا جلد ولاچیا کے دارالحکومت تارگویسے کے قریب جا پہنچا، جہاں اس کا مقابلہ اس کے کزن لارڈ سیلاس دوم کے ساتھ ہوا، اور اس جنگ میں ولاد کو فتح حاصل ہوئی، جس کے بعد اس نے اپنے کزن کو مار ڈالا۔ پھر وہ پیش قدمی کرتا ہوا بلا مقابلہ دارالحکومت تارگویسے میں داخل ہوا، اور اگست 1456 عیسوی میں وہ ولاچیا کا بادشاہ بن گیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے اور ولاچیا کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اس نے کسانوں پر ٹیکس نافذ کیا۔ اس دوران ولاد کو خبر ملی کہ کچھ لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ولاد نے ان سازشیوں کو پکڑ کر بڑی ہی دردناک موت دی اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں اور ان کسانوں کو دے دیں جو ان زمینوں میں فصل کاشت کرنے کے بعد کے مہینوں میں فوجی خدمات دیتے تھے۔ اس نے ولاچیا میں چوروں کو پھانسی دے دی، بھکاری، بے گھر اور طاعون سے متاثرہ لوگوں کو گوداموں میں بند کر کے اس نے انہیں زندہ جلا دیا۔ ولاد نے فوجی طاقت کو مضبوط کرنے کے بعد 1458 عیسوی میں اپنی فوج کے ساتھ ٹرانسلوینیا کے ایک علاقے پر اس نے حملہ کیا، اور ان سب لوگوں کو جس کے بارے میں اسے خبر ملی تھی کہ وہ ولاد کے حریفوں کو پناہ دیتے ہیں، اس نے ان سب کو بے رحم طریقے کے ساتھ قتل کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ جب اس کی قتل و غارت گیری کی خبریں ہنگری کے بادشاہ میتھیاس کو ملی تو اس نے ولاد کی حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اس کی جگہ ڈین سوم کو، جو کہ ولاد کے والد اور اس کے بھائی کے قتل میں شامل تھا، اسے ولاچیا کے تخت پر لانے کا اس نے فیصلہ کیا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ولاد ٹرانسلوینیا کے لیے ایک مستقل خطرہ بن سکتا ہے، جو کہ ہنگری کا ایک صوبہ تھا۔ اس دوران ولاد نے اب تک عثمانی سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کیا تھا۔ جب ڈین کا یہ لشکر ولاچیا پہنچا تو ولاچیا کے گھنے جنگلوں میں ولاد پہلے سے ہی ڈین کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اسے اس سازش کی اطلاع پہلے سے ہی مل چکی تھی۔ جب یہ وہ جنگل کے درمیان میں پہنچی تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ولاد نے ڈین پر حملہ کرتے ہوئے اسے اس کی فوج سمیت قتل کر دیا۔
اس کے بعد ولاد نے غصے میں ہنگری کے صوبے ٹرانسلوینیا پر حملہ کرتے ہوئے ہزاروں شہریوں کو دردناک طریقے سے اس نے انہیں ختم کر دیا، جس کے بعد ہنگری کے بادشاہ میتھیاس کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کا ٹرانسلوینیائی صوبہ خطرے میں ہے، جس کے بعد اس نے ولاد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت اس نے ولاد کے تمام حریفوں اور مخالفوں کو ولاد کے حوالے کر دیا، اور اس نے 15,000 سونے کے سکے ولاد کو دیے، جبکہ بدلے میں ولاد نے عثمانیوں کو ٹرانسلوینیا میں داخل ہونے سے روکنے کا وعدہ کیا۔ اپنی شمال مغربی سرحد کو محفوظ بنانے کے بعد ولاد نے ڈینیوب کے قریب ایک نیا دارالحکومت بنا کر اپنی طاقت کو مزید مضبوط کرنا چاہا۔ اس نے اپنے موجودہ دارالحکومت تارگویسے سے دور دریائے ڈینیوب کے قریب بخارسٹ کو ولاچیا کا نیا دارالحکومت بنایا، جو کہ قدرتی کھائیوں، سانپوں اور مچھروں سے بھرا ہوا تھا، جو کسی بھی حملہ آور فوج کے لیے ایک قدرتی رکاوٹ بن سکتی تھی۔ یہاں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے بعد ولاد نے مالدیویا کے تخت کے لیے اس نے شہزادے اسٹیفن کو فوجی مدد فراہم کی، جو کہ مالدیویا کا تخت سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی زمانے میں ولاچیا کے مظلوموں کی دردناک چیخیں قسطنطنیہ تک جا پہنچی۔ جنگ کوسووا، جو کہ 1399 عیسوی میں لڑی گئی تھی، کے بعد ولاچیا نے سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ سلطان محمد فاتح کے دور حکومت میں یہاں کا امیر ان کے بچپن کا دوست ولاد تھا۔ اس نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی اور عثمانی تاجروں کو، جو کہ ولاچیا میں قیام پذیر تھے، انہیں سخت تکلیفیں دیتے ہوئے انہیں مار ڈالا۔ اس کے مظالم اس قدر زیادہ تھے کہ وہ ڈراکول یعنی شیطان کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ اسے لوگوں کو قتل کرنے میں خاص لطف ملتا تھا، لیکن سب سے زیادہ لطف اسے جسم میں میخیں ٹھونک کر قتل کرانے میں آتا تھا۔ اکثر کئی 100 آدمیوں کو ایک ساتھ اس طریقے سے قتل کراتا اور ان کی تڑپتی لاشوں سے اس کی شیطانی روح کو ایک خاص طرح کی لذت حاصل ہوتی تھی۔ غرض جب اس کے مظالم کی فریاد قسطنطنیہ پہنچی تو سلطان ایک زبردست فوج لے کر اس کے خاتمے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے، لیکن قبل اس کے کہ وہ ولاچیا پر حملہ آور ہوتے، ولاد نے سلطان کی خدمت میں ایک وفد بھیجا اور سلطان کی اطاعت قبول کر کے 10,000 دکات سالانہ خراج ادا کرنے کا اس نے سلطان کے ساتھ وعدہ کیا اور یہ درخواست کی کہ سلطان کی جانب سے اس معاہدے کی ازسرنو تصدیق کر دی جائے، جو کہ 795 ہجری بمطابق 1393 عیسوی میں سابق عثمانی سلطان بایزید جلدرم اور ولاچیا کے سابق امیر کے درمیان ہوا تھا۔ سلطان فاتح نے اسے منظور کر لیا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ میں ایک اور مہم کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن یہ معاہدہ ولاد کا مخص ایک وقتی ہیلا اور بہانہ تھا۔ وہ اس بہانے سے سلطان کو ٹال کر اپنی فوجی تیاریاں مکمل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ عثمانی فوجوں کے واپس جاتے ہی اس نے بغاوت کھڑی کر دی۔ جب سلطان کو اس بغاوت کی خبر ملی تو سلطان نے تحقیق کے لیے اپنے نمائندے اور ایک فوجی دستہ ولاچیا بھیجا۔ اس میں سلطان کا سسر حمزہ بے، جو کہ ولاد کے بچپن کا استاد بھی تھا، وہ اس دستے میں شامل تھا۔ ولاد نے عثمانی دستے پر حملہ کرتے ہوئے تمام ترک سپاہیوں کو بڑی دردناک موت دے کر انہیں قتل کر دیا، جبکہ سلطان کے سسر حمزہ بے کا سر اتار کر ایک برتن میں ہنگری کے بادشاہ میتھیاس کو بھیج دیا گیا تاکہ وہ جان سکے کہ ولاد کس قدر عثمانیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اسے ہنگری کے بادشاہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور نہ ہی کوئی فوجی مدد ہنگری کے بادشاہ نے ولاد کے لیے روانہ کی، جس کے بعد ولاد نے 1461 عیسوی کا بقیہ حصہ جنگ کے لیے اپنی فوجوں کو تربیت دینے میں گزارا اور اس نے بخارسٹ، جو کہ اس کا نیا دارالحکومت تھا، اسے اس نے مضبوط کیا۔ اس دوران جب ولاد کو معلوم ہوا کہ سلطان اناطولیہ میں جنگ میں مصروف ہیں تو اس نے عثمانی سرزمین پر حملہ کرنے کا یہ بہترین موقع جانا اور 1462 عیسوی کے اوائل میں اس نے برف سے ڈھکے ہوئے دریائے ڈینیوب کو عبور کیا اور بلغاریہ میں موجود عثمانیوں کے ایک مضبوط قلعے جورجو پر قبضہ کرنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اس نے بجائے جنگ لڑنے کے ایک چال چلی۔ اس نے ایک عثمانی اعلیٰ عہدیدار کا لباس پہن کر اس نے خالص ترک زبان میں بات کرتے ہوئے شہر کے کمانڈر کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ دروازے پر موجود عثمانی سپاہیوں نے اسے عثمانی عہدیدار سمجھتے ہوئے اسے اندر آنے دیا۔ اب چونکہ ولاد بچپن ہی سے عثمانیوں کے درمیان پلا بڑا تھا، اس لیے اسے ترک زبان بڑی اچھی طرح سے آتی تھی۔ یہاں شہر میں داخل ہونے کے بعد ولاد کے ساتھ ہی عثمانی سپاہیوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے بعد انہوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا، جس سے کہ بقیہ ولاچین گھڑسوار دستے شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں اس نے تمام عثمانی دستے کو ختم کرنے کے بعد شہر کو خوب لوٹا
اور لوٹنے کے بعد اس نے شہر کو آگ لگا دی۔ اس ابتدائی فتح کے بعد ولاد واپس ولاچیا چلا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ولاد ڈراکولا کے افسانے کو تقویت دیتا ہے۔ اگلے 2 ہفتوں میں اس کے گھڑسوار چھاپا مار دستوں نے برف سے ڈھکے دریائے ڈینیوب کے ساتھ بحیر اسود تک 800 کلومیٹر کے علاقے پر، جو کہ عثمانی سلطنت کا حصہ تھا، اس نے عثمانیوں اور دیگر عیسائی بستیوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ اس سب کے بعد ولاد کو اب امید تھی کہ یورپ کے عیسائی اس کے جھنڈے تلے ترکوں کے خلاف جنگ لڑیں گے، لیکن اہل یورپ اپنی ہی جنگوں میں مصروف تھے۔ جہاں بلغاریہ میں ولاد نے جو حملہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں بلغاریہ کے 25,000 باشندے ولاد اور اس کے بے رحم ساتھیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس نے ولاچیا کی سرحد کے ساتھ ان تمام مضبوط قلعوں اور زرعی کھیتوں کو تباہ کر دیا تاکہ اگر عثمانی فوج یہاں پر حملہ آور ہو تو انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن ولاد کو کیا خبر کہ بہت جلد سلطان فاتح ان تمام ظلموں کا بدلہ لینے کے لیے ولاچیا کا رخ ضرور کریں گے۔ اس دوران سلطان فاتح نے اناطولیہ میں عیسائیوں کے 2 بڑے اہم علاقوں اماسرا اور طرابزون کو فتح کے بعد اناطولیہ سے عیسائیوں کو تقریباً بے دخل کر دیا تھا۔ اس فتح کے بعد وہ اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ واپس چلے گئے اور جہاں سلطان کو ولاد کے تمام ظلموں اور اس کے حملوں کی خبر دی گئی۔ جب سلطان نے تمام واقعات کو سنا تو اس کے بعد سلطان نے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ولاد ڈریکولا کی مسلسل بغاوت اور قتل و غارت گیری بلقان میں عثمانی سلطنت کو غیر مستحکم کر سکتی تھی، اور یورپ میں عیسائیوں کو یہ پیغام جاتا کہ سلطان فاتح ولاد ڈریکولا سے ڈرتا ہے اور اس نے ولاد کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں کی۔ قسطنطنیہ میں آئے روز ولاد ڈریکولا کے بارے میں خبریں سلطان کو فکر مند کیے جا رہی تھیں۔ ادھر ہنگری کے بادشاہ متھیاس نے ولاد کی جنگی کارروائیوں کی حمایت میں اپنا ایک تجربے کار گھڑسوار دستہ بھیجا۔ اگر یہ بات درست تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہنگری کے بادشاہ اور ولاد کے درمیان عثمانیوں کے خلاف ایک اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ سلطان فاتح کو مزید شک تھا کہ عیسائیوں کا ایک اور وسیع اتحاد عثمانی سلطنت کے خلاف قائم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہنگری نے بلغراد میں اپنی فوجوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا تھا۔ اب اگرچہ صلیبی جنگ ہو یا نہ ہو، سلطان فاتح ولاد کے خاتمے کا ارادہ کر چکے تھے۔ سلطان نے دارالحکومت قسطنطنیہ میں 1.5 لاکھ کی فوج تیار کی اور وہ اپنی 300 جنگی توپوں کے ساتھ دارالحکومت قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے۔ یہ بہار 1462 عیسوی کا سال تھا۔ سلطان فاتح نے 1.5 لاکھ کی فوج اس خیال سے جمع کی تھی کہ اسے ولاچیا میں ولاد اور ہنگری کے بادشاہ کی متحدہ افواج کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہنگری نے اس سر پھرے شہزادے ولاد کی کوئی فوجی مدد نہ کی اور وہ آخر وقت تک ہنگری کے بادشاہ کی طرف سے فوجی مدد کا منتظر رہا۔ ولاد نے سلطان فاتح کو جو ٹف ٹائم دیا تھا وہ سلطان کو قسطنطنیہ کی فتح کے دوران بھی نہیں ملا تھا۔ اس نے عثمانیوں کے زیر کنٹرول بلغاریہ کے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا اور اس نے وہاں پر موجود تمام عثمانی چوکیوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں ختم کر دیا تھا، تاکہ اگر کبھی سلطان فاتح اس کی طرف پیش قدمی کرے تو نہ تو سلطان کو بھاگنے کی جگہ ملے اور نہ ہی سلطان کو کوئی وہاں فوجی کمک مل سکے۔ ادھر ولاد کو جب سلطان فاتح کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو اس نے ولاچیا میں موجود تمام مردوں کو جو کہ لڑائی کے قابل تھے انہیں اپنی فوج میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے پاس تقریباً 2000 کے قریب تجربے کار فوجی موجود تھے، جبکہ اس کے خود کے ذاتی محافظ غیر ملکی کرائے دار فوجی تھے اور اس کی فوج میں کسان بھی شامل تھے۔ اب ولاد کے پاس مجموعی طور پر تقریباً 20,000 کی فوج موجود تھی، جس کے ساتھ اس نے اب عثمانی طوفان کا مقابلہ کرنا تھا۔ اس 20,000 کی کم تر فوج کے ساتھ ولاد کو اب بھی امید تھی کہ ہنگری کا بادشاہ اسے فوجی مدد ضرور بھیجے گا اور یہ فوجی مدد مل جانے کے بعد وہ سلطان فاتح کے خلاف ایک تاریخی جنگ لڑ سکتا ہے۔ اسے ہنگری کے بادشاہ کی جانب سے مدد کا اس قدر یقین تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو اکثر کہا کرتا کہ ڈینیوب پر موجود برف پگھلنے سے پہلے اپریل تک ہنگری کی فوج ولاچیا کی مدد کے لیے آ پہنچے گی، کیونکہ اپریل میں دریائے ڈینیوب میں موجود برف پگھلنے کے بعد بحیر اسود کے راز سے عثمانی بحریہ ڈینیوب میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکتی تھی۔ لیکن اپریل آنے کے بعد دریائے ڈینیوب کی برف تو پگھل گئی، لیکن ہنگری کی جانب سے کوئی فوجی مدد ولاد تک نہ پہنچ سکی، جس کے بعد ولاد کو اب احساس ہوتا ہے کہ اسے اپنے جنگی منصوبوں کو پھر سے ترتیب دینی ہوگی، کیونکہ اسے جاسوسوں نے خبر دے دی تھی کہ عثمانی فوج
مئی کے شروع میں ادرنے سے نکل چکی ہے۔ سلطان فاتح نے اپنی فوج کے لیے محفوظ راستہ اختیار کیا اور اس نے نیکوپولس کی جانب مارچ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اگر سلطان بلغاریہ کے راستے سے ولاچیا داخل ہوتے تو انہیں اپنی فوج کے لیے کوئی سپلائی نہیں مل سکتی تھی، جبکہ نیکوپولس کے راستے سے وہ بڑی آسانی کے ساتھ ولاچیا کے پرانے دارالحکومت تارگویس سے پہنچ سکتے تھے۔ اس دوران 175 بحری جہازوں پر مشتمل عثمانی بحری بیڑا بحیرہ اسود سے مزید فوجی کمک لے کر دریائے ڈینیوب کی جانب کوچ کرنے لگا۔ ادھر ولاد جانتا تھا کہ ہنگری کی فوجی مدد کے بغیر وہ کھلے میدان میں عثمانیوں کا بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جنوب سے آنے والی عثمانی فوج کے مقابلے کا واحد راستہ گوریلا جنگ تھی، جس میں دشمن کی فوج پر گھات لگا کر حملہ کرنے اور رات کو شب خون مارنے کی وجہ سے سلطان فاتح کی رفتار سست ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے فوج کا ایک حصہ مشرق کی جانب سے آنے والی عثمانی لشکر کو روکنے کے لیے اس نے روانہ کیا۔ عثمانی فوج کے ایک دستے نے مالدیویا اور ولاچیا کی سرحد کے درمیان موجود ایک انتہائی اہم سرحدی شہر کلیا کا محاصرہ کر لیا، لیکن جلد اس محاصرے کو ختم کرنے کے لیے مالدیویا کا بادشاہ اسٹیفن آ پہنچا، جس کی وجہ سے عثمانیوں کا یہ محاصرہ ناکام ہو گیا۔ ادھر ڈینیوب کے کنارے پر سلطان فاتح اپنے بحری جنگی جہازوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جلد عثمانی جنگی جہاز یہاں آ پہنچے۔ سلطان نے اپنی فوج کو دریا عبور کرنے کا حکم دیا۔ 1 جون 1462 عیسوی کو جب سلطان فاتح اپنی فوج کو دریائے ڈینیوب عبور کروا رہے تھے تو یہاں پر ولاد نے اپنی فوج کے ساتھ اچانک زبردست اور شدید حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ ابتدائی حملوں میں سینکڑوں عثمانی جنیچری سپاہی ولاد اور اس کے سپاہیوں کے ہاتھوں بے رحم موت مارے گئے، لیکن عثمانیوں کو بھاری نقصان پہنچنے کے باوجود عثمانی لشکر 3 جون تک دریائے ڈینیوب کو مکمل طور پر عبور کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور ولاد کے لیے اب پیچھے ہٹنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اگلے مزید 4 دنوں تک یعنی کہ 4 جون کے آخر تک بقیہ عثمانی فوج نے بھی دریائے ڈینیوب کو عبور کر لیا تھا۔ دریائے ڈینیوب کو عبور کرنے کے بعد سلطان فاتح نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ لشکر کی مرکزی کمان سلطان نے اپنے پاس رکھی، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ جو کہ رومیلین سپاہیوں پر مشتمل تھا اور جس کا کمانڈر محمود پاشا تھا، اس دستے کو سلطان نے کی جانب جانے کا حکم دیا۔ اب یہاں سلطان نے گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈے علاقے کا انتخاب کیا۔ یہ علاقہ دراصل ولاچیا کا گھنا جنگل تھا، جو کہ عثمانی فوج کے لیے بالکل غیر محفوظ تھا۔ شدید گرمی سے بچنے کے لیے تو یہ طریقہ کسی حد تک ٹھیک تھا، لیکن جہاں ولاد اپنی فوج کے ساتھ عثمانیوں پر گوریلا وار کر سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب عثمانی فوج پیش قدمی کرتی ہوئی گھنے جنگل میں داخل ہوئی تو ولاد ڈریکولا کی چھپی ہوئی فوج نے اچانک عثمانی فوج پر حملہ کر دیا، اور یوں مزید گزرتے دنوں کے ساتھ وہ رات کو بھی عثمانی فوج پر حملہ کر کے عثمانیوں میں خوف و ہراس کی ایک نئی لہر دوڑا دیتا۔ اب چونکہ سلطان ولاد کی چالوں کو سمجھ چکے تھے، اس لیے سلطان نے اپنی دفاعی پوزیشن مستحکم کی۔ سلطان صبح فجر کی نماز کے بعد فوج کو روانہ ہونے کا حکم دیتے اور سپاہیوں کو چوکنا رہنے کا بھی حکم تھا۔ سلطان نے رات کو خیمے کے ارد گرد سخت پہرے کا بندوبست بھی کیا، جس کی وجہ سے ولاد کے حملوں میں تھوڑی بہت کمی واقع ہوئی۔ یہاں ولاد عثمانی فوج کی پیش قدمی کو سست کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح عثمانی فوج کی پیش قدمی سست ہو جائے تاکہ مشرق میں موجود اس کا وہ گھڑسوار دستہ جو کہ عثمانیوں کے مقابلے کے لیے گیا ہوا تھا وہ اس سے آ ملے۔ ادھر محمود پاشا کی سربراہی میں جو رومیلین دستہ ولاچیا کے دارالحکومت بخارسٹ پہنچا تو اسے سوائے یہاں لاشوں جلے ہوئے کھیتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ملا۔ یہ سب ولاد نے اس لیے کیا تھا تاکہ عثمانی فوج رسد سے بالکل محروم ہو جائے۔ سلطان کو بھی اس پیش قدمی کے دوران بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ علاقہ چونکہ دلدلی تھا، اس لیے بہت سے جانور اس پیش قدمی میں مارے گئے، جبکہ خراب موسم کی وجہ سے عثمانیوں میں بہت سی وبائیں بھی پھوٹ پڑیں۔ لیکن ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود بالآخر عثمانی فوج تقریباً 2 ہفتوں کی مسلسل پیش قدمی کے بعد جنگل سے نکل کر تارگویسے کے جنوب میں دریائے لالومیٹا کے کنارے پر سلطان نے اپنی فوج کو کیمپ نصب کرنے کا حکم دیا۔ یہاں عثمانی لشکر کے مرکز میں سلطان خود اپنے ذاتی محافظوں اور ینیچری سپاہ کے ساتھ موجود تھے، جبکہ دائیں جانب رومیلیا کے سپاہی اور بائیں جانب
اناطولیہ کے گھڑسوار دستے موجود تھے۔ رات کے اندھیرے میں ولاد نے مشرق کی جانب سے آنے والے اپنے دوسرے فوجی دستے کے کپتان سے رابطہ کرتے ہوئے اس نے رات کو عثمانی فوج پر گھات لگا کر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ دونوں جانب سے ولاچیا کی فوج متحد ہو کر لشکر کے عقب پر حملہ کرے گی اور وہ عثمانی صفوں کو چیرتا ہوا سلطان کے خیمے تک جا پہنچے گا اور سلطان کو قتل کرنے کے بعد عثمانی لشکر کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ یہاں ولاد کے اچانک حملے سے عثمانی فوج چوکنا ہو جاتی ہے اور تقریباً 1 گھنٹے کی خونریز جنگ کے بعد بمشکل ولاد عثمانی لشکر کے مرکز میں داخل ہوتا ہے اور وہ لشکر میں موجود سرخ خیمے کی جانب اپنی فوج کو بڑھنے کا حکم دے رہا تھا۔ ولاد کے اچانک حملے سے عثمانی فوج چوکنا ہو جاتی ہے اور تقریباً 1 گھنٹے کی خونریز جنگ کے بعد بمشکل ولاد عثمانی لشکر کے مرکز میں داخل ہوتا ہے اور وہ لشکر میں موجود سرخ خیمے کی جانب اپنی فوج کو بڑھنے کا حکم دے رہا تھا۔ یہ سرخ خیمہ دراصل سلطان فاتح کا تھا۔ ولاچیا کے سپاہی عثمانیوں کی صفوں کو توڑتے ہوئے سلطان کے خیمے کے بالکل سامنے جا پہنچے، جہاں پر ینیچری کا دستہ سلطان کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ ولاد جہاں پر اپنے گھڑسوار دستوں کو حملے کا حکم دیتا ہے، اس گھڑسوار دستے کے حملے کی وجہ سے ینیچری فوج میں بھگدڑ پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے صفیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن جلد ینیچری دوبارہ سے ایک حفاظتی دیوار بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ادھر ولاد بے چینی کے ساتھ اپنے مشرق سے آنے والے دستے کو دیکھتا ہے جسے اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ ولاد کی طرح اتنا ماہر نہیں تھا کہ وہ جلد یہاں پہنچ جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ولاد کو دھوکہ دیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ عثمانی فوج کے ہاتھوں مارا گیا ہو۔ دوسرا یہ کہ رات کے اس اندھیرے میں 20 کلومیٹر دور ہو جانے کی وجہ سے ولاد کا اپنے اس دستے کے ساتھ رابطہ بالکل ٹوٹ چکا تھا اور اب ولاد عثمانی فوج کے نرغے میں اپنے مختصر سے دستے کے ساتھ سلطان کو ختم کرنے کی ایک آخری اور ناکام کوشش میں مصروف تھا۔ لیکن سلطان فاتح کو قتل کرنے کی اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ اگرچہ رات کو اندھیرا تھا، لیکن عثمانی سپاہی جلد حملے سے باخبر ہو گئے اور وہ سلطان فاتح کے مرکزی لشکر کی جانب بڑھنے لگے، لیکن اس وقت تک عثمانی لشکر کے بائیں جانب موجود رومیلین سپاہیوں کو حملے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ سو ولاد کے لیے اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ جنوب مشرق کی طرف پیچھے ہٹ جائے۔ سو طلوع آفتاب سے پہلے ولاچیا کے تقریباً 5000 اور 15000 عثمانی فوج رات کے اس حملے میں مارے جا چکے تھے اور ولاد جو کہ سلطان فاتح کی جان لینے آیا تھا، بڑی مشکل کے ساتھ وہ اپنی جان بچا کر عثمانی لشکر سے بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اگلے دن جب سلطان تارگویسے پہنچے تو یہاں سلطان کو سوائے جلے ہوئے کھیتوں، شہروں اور بانس میں پروئی ہوئی لاشوں کے سوا سلطان کو کچھ بھی نہ ملا۔ سلطان اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہاں مزید رکنا عثمانی فوج کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف تھا۔ سلطان نے جلد تارگویسے سے پیش قدمی کا حکم دیتے ہوئے وہ مشرق میں اپنے بحری بیڑے کی جانب روانہ ہوئے اور ایک اکنجی گھڑسوار دستہ سلطان نے ولاد کے چھوٹے بھائی راڈو کو دیتے ہوئے ولاچیا کا تخت سنبھالنے کے لیے اسے روانہ کیا اور جلد راڈو نے عثمانی فوج کی مدد سے جنوب میں زمینوں اور تجارتی راستوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اب راڈو چونکہ اپنے بھائی ولاد کی نسبت رحم دل تھا، اس لیے عوام نے اس کی حمایت کی۔ اپنے چھوٹے بھائی راڈو کے تخت نشین ہونے کے بعد ولاد نے ہنگری کے بادشاہ متھیاس سے فوجی مدد کی درخواست کی، لیکن ہنگری کے بادشاہ متھیاس نے ولاد کو فوج دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ہنگری کا بادشاہ جانتا تھا کہ اگر اس نے راڈو کے خلاف حملے کی حمایت کی یا پھر کوئی فوجی دستہ بھیجا تو عثمانی سلطان فاتح اسے جنگ کے اعلان کے طور پر سمجھیں گے۔ ہنگری کے بادشاہ کی جانب سے مدد نہ ملنے پر ولاد نے اکیلے راڈو پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور نومبر 1462 عیسوی کے آخر میں وہ اپنے چھوٹے بھائی کو تخت سے اتارنے کے لیے روانہ ہوا، لیکن ابھی وہ راستے میں تھا کہ بوہیمیا کے کرائے کے کمانڈر جان گیسکرا نے گھات لگا کر حملہ کیا جسے ہنگری کے بادشاہ نے حکم دیا تھا۔ اس حملے میں تمام سپاہی جو کہ ولاد کے ساتھ تھے وہ مارے گئے اور ولاد کو گرفتار کر کے ہنگری کے بادشاہ کی خدمت میں بھیجا گیا کیونکہ ہنگری کا بادشاہ عثمانیوں کے خلاف بالکل بھی جنگ لڑنے کے حق میں نہیں تھا۔